صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. قربانی کے جانور بے عیب ہونا ضروری ہے. اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں نا, قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے. اگر تھوڑا سے عیب ہو, مثلاً کان میں چیڑا یا سوراخ ہو اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی. یہ اب استاد صاحبان کا والا نہیں ہے ڈنڈا. یہ ایسا پاگل جانور جو چڑھتا نہ ہو, اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہے, اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو, ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو, یعنی جو بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھائے, ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جائے, جس کے پیدائشی کان نہ ہوں, وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائیں, جنگلی بکرا یا خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں, یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو, یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو, دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں, ناک کٹی ہوئی ہو, دانت نہ ہو یا جھڑ گئے ہوں, تھن کٹے ہو یا خشک ہو, ان سب کی قربانی ناجائز ہے. بکری میں بھی 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے. جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے, اور اگر سنگ تھے مگر ٹوٹ گئے, اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی, اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی. قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا, یہ عیب مضر نہیں یعنی قربانی ہو جائے گی. اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا, جب بھی قربانی ہو جائے گی. ایک اہم مسئلہ ضرور سنیے, لوگ جا کر اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں, اور جو بیچنے والا ہے ضرور نہیں کہ اس کو بھی ہر بات کا پتہ ہو. یہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جس طرح ہم اپنے اور روزمرہ کے کاروبار میں دیکھتے ہیں کہ نہ خریدنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ خریدنے والے کے شرعی اصول کیا ہیں, نہ بیچنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ بیچنے کے شرعی اصول کیا ہیں. دونوں مارکیٹ میں ہیں, دونوں کو اتنا پتہ ہے کہ میں نے خریدنا, اس کو پتہ ہے میں نے بیچنا ہے, لیکن خریدنے اور بیچنے کے جو پرنسپلز ہیں, جو اصول ہیں, جو قانون ہیں, بائی لاز ہیں, اسلامک بائی لاز ہیں, اس کے بارے میں بیسیکلی ہمیں علم نہیں ہوتا. 2-3 موٹی موٹی باتیں پتہ ہوتی ہیں مگر درست علم نہیں ہوتا. لہذا بازار میں بھی بہت کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں جائز نظر آتے ہیں, لیکن ہماری ڈیلنگ شریعت کے مطابق چونکہ نہیں ہوتی, لہذا وہ کام مطلب خرید و فروخت غیر شرعی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح منڈی بھی ہے کہ خریدنے والے اور بیچنے والوں کو زیادہ علم نہیں ہوتا. بے و شرع جس کو کہتے ہیں, خرید و فروخت کا جس کو علم کہتے ہیں, تجارت کا جس کو علم کہتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. یہ بھی بیچارے جانور پال ہی رہے ہوتے ہیں, ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانی ہے, تاکہ نیکی کی دعوت پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. پورے ملک سے نہ جانے گاؤں دیہاتوں سے کہاں کہاں سے بیچارے جانور لے کر آتے ہیں اور منڈی میں جانور بیچتے ہیں. الحمدللہ ہماری تو تقریباً 19 جائے نماز ہیں اس منڈی میں قائم ہے, باب المدینہ کی نمازوں کی جگہ. وہاں الحمدللہ ہمارے مبلغین ہیں جو کہ وہاں دعوت اسلامی کے جو مبلغین وہاں نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے پڑھاتے ہیں, اور بھی بہت ساری ان کی جو معاملات ہے اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور یہ صرف اس سال نہیں ہے, یہ الحمدللہ ہر سال منڈی میں ہمارے اسلامی بھائی جائے نمازوں کی ترکیب بناتے ہیں, تاکہ وہاں ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی جاتے ہیں, عاشقان رسول جاتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے. امام بھی دستیاب ہے, مبلغین بھی دستیاب ہیں, اور نماز پڑھنے کی جگہ بھی دستیاب ہے. اچھا, یہ جو اہم ایک مسئلہ آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے سے ذبح کروایا, یہ تھوڑا سا جانور کے مسئلے سے ہٹ کر ہے, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے. جو قربانی کر رہے ہیں وہ بڑی غور سے سنیں. شوق بڑا ہوتا ہے کہ میں بھی تھوڑا ایک ہاتھ لگا دوں,
وہ بالکل وہ گوشت فروش کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, سامنے اس کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی, اس کا آدھا وزن گوشت فروش کی پیٹھ پر ہوتا ہے, اور یوں ہاتھ بڑھا کر وہ چاقو پکڑ لیتا ہے, وہ چھری پکڑ لیتا ہے, اور وہ اپنا ہاتھ گوشت فروش جو جانور آپ کا ذبح کر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ میں بھی کاٹوں. ٹھیک ہے, مسئلہ سن لیجئے. دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا. یہ کرتے ہیں لوگ, اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں. دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے. ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت, دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت, دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.